به وأزواجه وبناته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میں منقبت لکھی ہے وہ چند اشعار میں تواڈے سامنے عرض کرنا میں. اللہ جانتا گے رفعت حسین کی، اللہ جانتا گے رفعت حسین کی، اللہ جانتا گے رفعت حسین کی، اللہ جانتا گے رفعت حسین کی. سرکار نے بتا دی شوکت حسین کی، سرکار نے بتا دی شوکت حسین کی. اور لالچ تمہاری عرض کربل میں رہ گئی، لالچ تمہاری عرض کربل میں رہ گئی. دیکھو یزید آج بھی شہرت حسین کی، دیکھو یزید آج بھی شہرت کی. اور نیزے پہ چڑھ کے حق کی نہ گفتگو رکی، نیزے پہ چڑھ کے حق کی نہ گفتگو رکی. یہ دیکھ لی زمانے نے کرامت حسین کی، یہ دیکھ لی زمانے نے کرامت حسین کی. اور طائر کے دل کی آرزو ہے رب کے فضل سے، طائر کے دل کی آرزو ہے رب کے فضل سے. جنت میں وہ میسر رفاقت حسین کی، جنت
جنت میں وہ میسر رفاقت حسین کی اللہ جانتا ہے رفعت حسین کی۔ حمد و صلاۃ و بعد محترم دوستو، بزرگوں، مسلمان بھائیو، تھوڑے سامنے قرآن پاک دی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا۔ انشاءاللہ الکریم عز و جل آج دی اس بابرکت نورانی، وجدانی، ایمانی، عرفانی، حقانی، روحانی تے لاسانی محفل پاک دے اندر آئمہ اہل بیت، شان اہل بیت دے حوالے دے نال چند گزارشات عرض کرانگا۔ دعا کرو خالق کائنات عز و جل حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات عز و جل حق سچ سن کے سانو سارے نستطیع عمل کرن دی اور استقامت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ میرے دوستو، آج دی محفل پاک بسلسلہ ذکر صحابہ اہل بیت انعقاد پذیر ہے۔ جناب محترم حضرت مولانا حافظ و قاری غلام مصطفیٰ صاحب ادھر محبت انہاں سانو یاد کیتا سی حاضر ہو گئے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں، اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت ساڈا ایک طریقہ کار ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آپ ول ویکھدے ہیں اور آپ دے نال جڑن والی ہر نسبت ول ویکھدے ہیں۔ سبحان اللہ کہی جاؤ۔ اسی نبی پاک ول ویکھدے ہیں اور پھر نبی پاک علیہ السلام دے نال جڑن والی ہر نسبت دی طرف ویکھدے ہیں۔ حضرات، ایک عام شے جڑی پہلے عام ہوئے لیکن اگر او دا تعلق نبی پاک علیہ السلام دے نال ہو جائے، حضرات اسی انہوں بھی عام نہیں سمجھ دی بلکہ ساڑھی نظران چے جناب و خاص الخاص بنا جاتی۔ اے سبحان اللہ، تساں بولی جانی تے اگے میں بولی جانا۔ ہاں تے جے نہ بولن دا ارادہ ہوئے تے میں نو دس دینا سبحان اللہ بھی میں آپ ہی آکھی جاؤں گا۔ ہاں جی کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات جی وقار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آپ دے نال پیار رکھ دے ہیں اور آپ دے نال لگن والی ہر نسبت دے نال پیار رکھ دے ہیں۔ حضرات میرے تے تیرے پیارے سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان آپ نے سانو درس دے چھڑیا۔ آپ کی فرماندے نے لیسا حب الصحابتی لزواتہم، فرماندے نے اسی صحابہ کرام دے نال جڑا پیار کر دیاں وہ بھی صحابہ کرام دی ذات دی وجہ تو نہیں کر دے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ اور فرماندے نے ولا حب اہل البیت لانفسہم، تے جے اسی پانچ تن پاک دے گھرانے نال پیار کر دیاں وہ بھی انہاں دی وجہ تو نہیں کر دے بلکہ آپ فرماندے نے بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماندے نے انہاں ساریاں دے نال پیار دی وجہ ہے کہ انہاں دی نسبت میرے آقا دے نال ہو گئی ہے تے جے دی نسبت میرے آقا دے نال ہو جائے اسی انہاں دے نال اپنیاں جاناں دا پیار نہ تے اتھے دے ایک عام سرزمین ہوئے، اگر ایک عام مٹی ہوئے، حضرات تیرے تے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دے قدم مبارک لگ جان، حضرات اللہ رب کائنات دس دیتا ہے کہ اے لوگوں لا اقسمو بہذا البلد، اللہ رب کائنات اوس جگہ دیا قسمہ یاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں میں نو ہر اس جگہ دی قسم ہے جتھے میرے معبود قدم لگ
حضرات جیڑی جیڑی شے میرے آقا نہ جڑی گئی اسی او دے نال پیار کردے ہاں آقا دے قدم مدینے شریف لگے اسی مدینے دے نال پیار کردے ہاں آقا دے قدم مکے شریف لگے اسی مکے دے نال پیار کردے ہاں حضرات میرے آقا دے قدم جتھے 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 لگ دے گئے اسی اوتھے اوتھے اپنا پیار بنا دے گئے جناب نو اپنا محبوب بنا دے گئے کیوں اے دی نسبت میرے آقا دے نال ہو گئی حضرات سوچو تے صحیح اگر میں تے تسی انہاں چیزاں دے نال پیار کریے میں تے تسی اگر اللہ دے نال پیار کریے میں تے تسی اگر رسول اللہ دے نال پیار کریے تے حضرات اسی کی بن جانے ہیں اللہ دے پیارے اسی کی بن جانے اللہ دے پیارے رسول اللہ دے پیارے تے سوچو تے صحیح ہیں جدوں اسی انہاں دے نال پیار کریے ہیں اسی اللہ دے پیارے تے جنہاں نال خود اللہ پیار کردا ہوے تے جنہاں نال خود آقا کریم پیار کردے ہون گے حضرات انہاں دا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا حضرات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانے ہوں اے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہ دے نال پیار کرن حضرات پھر ساڈا پیار انہاں دے نال ود کے ہونا چاہیے حضرات اج دا معاشرہ بڑا عجیب معاشرہ جیڑا اے اٹھدا اے اپنی زبان چ جو دل کردا لفظ کردا تے او جاندا پتہ مینوں پوچھنا کسے نے نہیں حضرات ایک بندہ اے اٹھیا تے کہن لگا جناب اسی سیداں او نام نے آج سید سی کہنے لگا سی سید ہاں تے جناب سانو اپنے شجرہ چ جدو اتے نو جانے ہیں سانو نبی پاک دے کتے نظر نہیں آندے سانو کلے ابو طالب ہی نظر آندے ہیں استغفراللہ انہیں نبی پاک دی نفی کر دیتی کہندا ساڈے شجرے تو آندے ہی نہیں استغفراللہ نبی پاک نو سیر تے کر دیتا تے ایک جناب لئیے چو ایک بے ایمان اٹھیا وہ کہنے لگا جی یہ جڑے اہل بیت دے ائمہ کرام آنا یہ صرف انہاں سنیاں نے بنائے ہوئے نے انہاں دیاں کوئی شان و فضیلت نہیں ہے عام ہی لوگ سکے بس استغفراللہ دونوں سیر تے جناب کوئی ادھر تے کوئی ادھر کہ حضرات میں تواڈے سامنے چیزاں پیش کراں گا تانوں دونوں ہی چیزاں کلیئر ہون گیاں ایک تے اہل بیت دی شان دا بھی پتہ چلے گا ائمہ اہل بیت دی شان دا اور یہ بھی پتہ چلے گا یہ جننے سید نے یہ جننی آل رسول نے یہ جناب مولا علی دے پتر بعد وچ نے نبی پاک دے پتر پہلے مولا علی دی اولاد بعد وچ مولا علی دی سریت بعد وچ پہلے میرے آقا کریم دی سریت باندے نے حضرات ایداں دی ایک نا خارش ہوئی سی پہلے زمانے چلی ایک بندے نو جیدہ نائے حجاج بن یوسف کی نائے حجاج بن یوسف انہوں بھی خارش ہوئی او جناب انہیں نا لوکاں چے پھیلانا شروع کر دیتا کہنے لگا او لوکو اے جنہیں سادات نے جنہیں سید برادری انہاں نو آل علی تے آکھیا کرو آل رسول نہ آکھیا کرو استغفراللہ انہیں کہا میں پابندی لانا کوئی انہوں آل رسول نہ آکھے آل علی آکھے حضرات توجہ کرو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانے اے جناب میرے ہاتھ دے اندر کیڑی کتاب موجود ہے اے جناب تفسیر ابن کثیر میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے جلد نمبر 2 ہے جناب یہ دا صفحہ نمبر 160 یہ دے تو میں تواڈے سامنے گل پیا پڑھ داواں جناب یہ جدوں حجاج بن یوسف نو خارش ہوئی ہے جناب انہیں پابندی لگا چھڈیے سادات کرام نو کوئی آل رسول نہ آکے انہاں نو آل علی آکھیا جائے جناب ایک گل چل دے اس وقت دے امام حضرت سیدنا یحییٰ بن یامر تک پہنچ گئی حضرت یحییٰ بن یامر آپ نو پتہ چلے آئے آپ چل دے حجاج بن یوسف دے مغل دے اندر آ گئے نے جدو دے مغل دے اندر پہنچے نے آپ نے فرمایا وہ تو کہنا ہے سادات نو آل رسول نہ آکھیا جائے بلکہ انہاں آل علی آکھیا جائے کہندا تیرے کول دلیل کیڑی ہے آپ نے فرمایا تو دس تیرے کول دلیل کا دیے جناب کیوں کی کہندا ہے تجدو فی کتاب اللہ گے وقد قرأتو من اول گے الى آخر گے فلم مجدو کہن لگا اے یحییٰ قرآن سارا اول تو لے کے آخر تک میں پڑھے آئے مینوں قرآن جو انہاں دے بارے کوئی دلیل نہیں لبی حضرت
حضرت یحییٰ بن یامن نے فرمایا او بے ایمانا اگر تیرے دل دے اندر عشق ہوے گا تے قرآن فیض دے گا، اگر عشق نہیں ہوے گا یہ قرآن چو تینوں کچھ بھی نظر نہیں آوے گا۔ کہنے لگا اچھا پھر بھی تسی دلیل تے دیو، مینوں تے قرآن چو کوئی ایسے دلیل نہیں لبھی۔ آپ نے فرمایا تو کہنا میں قرآن پڑھیا ہے، یہ 10 سورہ انعام پڑھی ہے، یہ 10 سورہ انعام پڑھی؟ کہنے لگا جی ہاں جی پڑھی۔ فرمایا اودے چ تینوں کوئی دلیل نہیں لبھی؟ آخ جی مینوں کوئی نہیں لبھی۔ قربان جائیے جناب آپ نے اودے سامنے یہ آیت کریمہ رکھی، اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ جناب حضرت یحییٰ بن یامن نے اودے سامنے ارشاد فرمایا دیکھے اس آیت کریمہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا اساں ابراہیم دی اولاد وچوں، ابراہیم دی ذریت وچوں داؤد علیہ السلام رکھے نے، ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں حضرت سلیمان گلے نے، ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں حضرت ایوب علیہ السلام گلے نے، ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں حضرت یوسف علیہ السلام گلے نے، ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام گلے نے، ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں حضرت ہارون علیہ السلام گلے نے، ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں حضرت زکریا آئے نے، ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں حضرت یحییٰ آئے نے۔ آپ نے فرمایا او دستے صحیح انہاں ساریاں دے باپ موجود سن، اللہ نے تے فرمایا ہے کہ انہاں دی اولاد چوں ابراہیم دی اولاد چوں میں عیسیٰ علیہ السلام نو گلے آئے تے عیسیٰ علیہ السلام دا تے والدی کوئی نہیں سی تے عیسیٰ علیہ السلام اولاد ابراہیم کے میں بن گئے۔ آپ نے فرمایا 10 اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اولاد ابراہیم نے تے عیسیٰ علیہ السلام دا تے والد ہی کوئی نہیں۔ جدو عیسیٰ علیہ السلام دا والد کوئی نہ ہون دے باوجود عیسیٰ علیہ السلام آپ اولاد ابراہیم ہو سکتے نے تے پھر شہزادے امام حسن و حسین اے نبی پاک دی اولاد کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضرات اس واسطے میں عرض و معروض کی تھی ایک سردار جنت حسین حسن بھی سردار جنت حسین حسن بھی، حسین و حسن میرے نال مل کے پڑھ لو، سردار جنت حسین و حسن بھی سردار جنت حسن بھی ہے امت کی نعمت، حسین حسن بھی ہے امت کی نعمت، حسین حسن بھی ہے امت کی نعمت، حسین حسن بھی۔ اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب موجود ہے البدایہ والنہایہ، عربی دی کتاب ہے جناب دار الحدیث القاہرہ، یہ چھپی ہوئی جلد دا نمبر 5 جناب صفحہ نمبر 184۔ دیکھنا جناب انہاں شہزادگان دی انہاں پیاریاں دی کی شان ہے۔ جناب حضرت امام موسیٰ
بن جعفر کاظم، امام موسیٰ کاظم اپنا حج واسطے آئے. ادھروں وقت دا بادشاہ ہارون الرشید وہ بھی جناب حج کرن واسطے آیا. ادھروں امام موسیٰ کاظم نبی پاک دے روزے تے حاضری دین واسطے آئے. ادھروں جناب اے جڑا ہارون الرشید بادشاہ وہ بھی حاضری دین واسطے روزہ رسول تے آیا. اگے گل جناب توجہ والی ہے حضرات، توجہ کرو جناب کی لکھنے. فلم یزل بالمدینہ غدا کانت خلافت الرشید فقجا فلما دخل لیسلم علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه موسیٰ بن جعفر القادم فقال الخلیفہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا ابن عمی. فقال موسیٰ السلام علیکہ یا ابتی. آج دا کوئی نام نہاد اٹھ کے سیدہ کے ساڑے سلسلے دے اندر تے نبی پاک نہیں. میں کیا دیکھ امام موسیٰ کاظم کی کہنے جناب یہ جناب چلدا چلدا بادشاہ ہارون الرشید نبی پاک علیہ السلام دے روزے تھے آیا. آکے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کردہ ہے کہندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہارون الرشید دی طرفوں تواڈی ذات اتے سلام ہووے. اے میرے چچا دے بیٹے تواڈے اتے سلام ہووے. کیونکہ ہارون الرشید بادشاہ جڑا نا اے اگر رشتے دے لحاظ نال دیکھا جائے تے باندھا تے ایویں ہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام انہاں دے چچا دے بیٹے لگ دے یعنی حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام دے چاچا جان سن تے اے ہارون الرشید بادشاہ انہاں دی اولاد وچوں سی. انہیں لفظ کی بولے اے میرے چچا دے بیٹے نبی پاک نو کہہ دیا اے میرے چچا دے بیٹے تواڈے تے سلام ہوئے. جناب جدو انہاں اداں گل کیتی نا انہیں گل کیتی تے نال ہی امام موسیٰ کاظم سی. اچھا آپ نے فرمایا اچھا تو اس گل تے فخر کردا. آپ نے بڑی سونی گل ارشاد فرمائی. آپ نے نال ہی عرض کیتی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابتی. کہن لگے سونیا یا رسول اللہ تواڈے اتے سلام ہوئے. اے میرے پیارے ابا جان اے میرے پیارے بابا جان تواڈے اتے سلام ہوئے. ہن میں ایک عام گل کرن لگا صرف سمجھان واسطے. مینوں دسو ابا آگے کہ چاچا آگے؟ ایک عام مثال ہے ابا آگے کہ چاچا. وہ ڈر دے کاتوں کو چاچے ایتھے بیٹھا کو ڈر لگدا کسے چاچے نو بولو تو صحیح ہاں بولو تو صحیح ابا آگے ہیں ابے کو نہ کوٹ کھا لینا ابا آگے ہوندا جناب. ایک عام مثال چ بھی جدو امام موسیٰ کاظم نے اداں گل کیتی نا کہ اے میرے پیارے بابا جان نبی پاک علیہ السلام نو عرض کیتی تواڈے اتے سلام ہوئے. ہارون الرشید بادشاہ دے جناب نال ہی کن کھڑے ہو گئے کہ لے بھی میں اپنے صحابہ نال بڑی گل وڈی گل بنا کے کیتی سی لیکن امام موسیٰ کاظم نے میرا منہ ہی بھن دتا. یعنی کہ امام موسیٰ کاظم آپ نے ادوں دسیا کہ اسی اولاد علی بعد وچاں اولاد رسول اسی پہلے ہیں. حضرات یہ نسبتاں والے لوگ ہوندے نے جڑے سیداں دے نال صحیح پیار رکھدے نے جڑے سادات دے نال صحیح پیار رکھدے نے. قربان جائیے میرے شیخ طریقت میری اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ آپ نے جدو فیضان مدینہ کراچی دی بنیاد رکھنی سی آپ نے فرمایا انی دیر تک بنیاد نہیں رکھی جائے گی جنی دیر تک نبی پاک دی آل اولاد 12 شہزادے نہیں آؤں گے. ایک بھی نہیں دو بھی نہیں تین بھی نہیں چار بھی نہیں فرمایا 12 شہزادے پہلے آؤں گے وہ اپنے ہتھاں اینٹ رکھن گے پھر فیضان مدینہ شروع ہوئے گا. حضرات 12 شہزادے آئے اور دونوں 12 دے 12 شہزادیاں نے مل کے فیضان مدینہ دی اینٹ رکھی تے حضرات اج او فیضان ہے
کہ جتھے جتھے دنیا چ سید موجود نے اوتھے اوتھے سیداں دا فیضان فیضان مدینہ بھی اے میں دعویٰ نہیں کردا، اے میں دلیل بھی دواں گا جناب، گل کر کے دیکھو، کلا دعویٰ نہیں۔ تسی جناب کوئی جگہ نہ لو جتھے کوئی سید بیٹھا ہوئے، انشاءاللہ اتھے فیضان مدینہ اسی ثابت کر جن نے سیداں دا ادب کیتا تے آپ نے پھر سانو دسیا بھی، میرے شیخ طریقت نہیں سانو سبق بھی سمجھایا، آپ نے فرمایا آکھیا کرو ہم کو سارے سیدوں سے پیار گئے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، پڑھو مل کے ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو سارے سیدوں سے پیار گئے، ہم کو سارے سیدوں سے پیار گئے، ہم کو سارے سیدوں سے پیار گئے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار گئے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار گئے، ہاں پار گئے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار گئے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات میرے ہاتھ دے اندر کتاب موجود ہے تاریخ مدینہ دمشق، حضرات یہ جلد دا نمبر 29، کی نمبر 29 جناب، بڑی پیاری روایت تواڈے سامنے رکھاں گا، صفحہ نمبر 484 جناب، دارالکتب العلمیہ بیروت دی چھپی کتاب 37 جلداں والا جڑا چھاپا میرے کول موجود ہے۔ حضرات کی کہندے نے، راوی کہندے نے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کیونکہ بادشاہ وقت سن، کہندے نے کہ آپ بیٹھے تے آپ نا مشاورت جاری سی، اجلاس جاری سی، اس عالم دے اندر ایک نبی پاک دے پیارے شہزادے، نبی پاک دے پیارے شہزادے امام حسین دی اولاد وچوں حاضر ہوئے کہ حضرات آپ دا مشورہ جاری سی، آپ نو پتہ نہیں چلیا، مشورہ جاری سی، اور حضرات یہ نال نال اے شفا شریف میرے ہاتھ دے اندر کتاب موجود ہے، حضرات یہ دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ایتوں بھی تواڈے سامنے پڑھ دینا جناب، قربان جائیے راوی بیان کر دے، کہنے نے کہ جناب حضرت عبداللہ بن حسن بن حسین قال اتیت عمر بن عبدالعزیز فی حاجت فقال لی ذا کان لک حاجت فارسل الی وقت فإنی استغی من اللہ ان یراک علی بابی، کہنے نے کہ جناب نبی پاک علیہ السلام دے شہزادے حضرت عمر بن عبدالعزیز انہاں دے دربار دے اندر گئے نے، وہ اپنی مشاورت دے اندر بیٹھے ہوئے سی، انہاں نے بعد وچ ویکھے آئے کہ نبی پاک دا شہزادہ کدوں دا ہی میرے دروازے دے تے کھڑا ہویا ہے، حضرات اسی طرح دوڑ دے آئے نے، ہاتھ جوڑ چھڈے نے، کہندے نے شاہ جی اے بادشاہت کوئی ساڈی اپنی نہیں بلکہ تواڈی دتی گئی ہے، آئندہ تو بعد جو تو بھی کم ہوے کدی یہ نہیں ویکھنا کہ ساڈی میٹنگ جاری ہے، کدی یہ نہیں جے ویکھنا کہ ساڈا اجلاس جاری ہے، جدوں بھی کوئی کم ہوے تساں یا سیدی تساں فوری ارشاد فرمانا ہے، بلکہ آن دی بھی لوڑ نہیں، اپنے گھر دے اندروں ہی بیٹھ کے تساں قاصد گلنا ہے، یہ غلام آپ چل کے حاضر ہو جائے گا۔ آپ نے کڈی سونی گل ارشاد فرمائی، شہزادیو تساں نہیں ہونا، تہاڈا جدوں دل کرے نا کوئی بھی کام ہوئے تسی قاصد ہی گل دینا، میں تہاڈا غلام، حالانکہ بادشاہ وقت سن،
ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਰੋਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਅੱਜ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸਾਂ ਬਸ ਕਾਸਿਦ ਘੱਲਣਾ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦਿਲ ਬੇ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ये जान भी हुसैन है, ये दिल भी हुसैन है, ये जान भी हुसैन है। अरे सद शुक्र के अपना तो शुक्र के अपना तो इमाम हुसैनी है। और रौनक गए मसाजिद में हुसैन के सजदे से, रौनक गए मसाजिद में हुसैन के सजदे से। अरे ये मिंबर भी हुसैनी है, आज़ाद भी हुसैनी है, ये मिंबर भी हुसैनी है, हुसैनी। हाथ चौके अपनी हाजिरी लगवा लो जरा, ये मिंबर भी हुसैनी है, आज़ाद भी हुसैनी। जरा हाथ नहीं चौकदा नाल दा फड़ के ता कर वे, ये मिंबर भी हुसैनी है, आज़ाद भी हुसैनी। और रौनक गए मसाजिद हुसैन के सजदे से, रौनक गए मसाजिद हुसैन के सजदे से। अरे ये मिंबर भी हुसैनी है, हुसैनी है। साथ शुक्र के अपना तो इमाम हुसैनी है। हज़रात अज तुहानू ना तुहाडे सज्जे खब्बे बंदे नजर आउणगे। इत्थे तो बंदे ही आ, मैं किसी होर जगह की गल करदा। तुहानू सज्जे खब्बे नजर आउणगे बंदे हैं जनाब 10 दिनां वाले, सिर्फ 10 दिनां वाले जनाब, जेड़े इन्हां कहणगे सहाबा इकराम ते अहले बैत इन्हां दी आपस च बनदी नहीं सी। ये जी 2 सन, असी कहने 1 सन, ये कहंदे 2 सन। मैं कहा जनाब तेरा कसूर नहीं। आखे जवाब दिओ। मैं कहा जवाब देना। मौलाना रूम ने पहले वंड कड्डी। मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ च लिखिया ना, फरमांदे ने कि भैंगा है अटीरा, फरमांदे ने कि भैंगा चला गया हकीम साहब दे कोल। हकीम जी, हाँ जी जी, मैं हिकमत सीखनी है। उन्हें एक दफ़ा जनाब उपर नूरी अख वाले वेख्या ते अपनी चीज़ां वाले वेख्या। उन्हें कहा जा चले जा, तेरा काम नहीं। नहीं जी हकीम जी, हाँ जी जी, मैनू तुसी लाजमी सिखाओ जी। ना 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 पुत तेरा काम नहीं, तू चले जा। वो पिछे ही पै गया। अगे नहीं हजूर मैनू हिकमत सिखाओ।
آپ نے فرمایا اچھا تینوں حکمت سکھانے پت اندر جا اور باری دے اندر نا ایک شیشی پئی ہے چوک کے لے کے آ. وہ اندر گیا تو پھر دوڑا دوڑا باہر ہے حضور حکیم جی ہاں جی اگے جی اتنے تو ایک نہیں اتنے تو دو شیشیاں پئیاں ہوئیاں اتنے تو دو پئیاں ہوئیاں. حکیم نو ہن سمجھ تے ہے سی. حکیم نے فرمایا پت ایداں کر جا انہاں چو ایک چوک کے لے آ. وہ جناب لے کے دوڑا دوڑا اگے حکیم جی ہاں جی اگے جی اے تساں ایک کیا سی یہ تے دوویں چکیاں گئیاں میں تے ایک چکنی سی یہ دوویں چکیاں گئیاں. حکیم صاحب نے کہا انہاں چو ایک بھن دے. انہیں تھلے سٹی کہنا حکیم جی ہاں جی یہ دونوں ہی ٹوٹ گئیاں دونوں ہی بھج گئیاں. حکیم نے کہا پت میں تینوں پہلے کہا سی تیرا کام نہیں تو ادھر دخل دے تو ادھر ہی جا باہر ہی جا تو ہے ہی پینگاں تے پینگے نو ایک شے دو ہی نظر آندیاں. حضرات جڑے پینگے نے انہاں نو صحابہ تے اہل بیت وکھو وکھ نظر آندے نے. تے حضرات اسی اہل سنت و جماعت اسی جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں معیار بنا لیا جدوں اسی نبی پاک نو اول درجے دی حیثیت جناب اپنے ذہن وچ بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہاں تے حضرات اسی مندے ہاں کہ صحابہ دی نسبت بھی نبی پاک دے نال اہل بیت دی نسبت بھی نبی پاک دے نال جدوں دوناں دی نسبت نبی پاک دے نال اے وکھو وکھ کیویں ہو سکدے نے اے تے سارے ہی اکٹھو بیٹھے. اے میرے کول شفا شریف موجود ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ نے نا بندیاں نو اکٹھے کر کے فرمایا بندیو اکٹھے ہو جاؤ. اگے حضور خیر ہے فرمایا اج میں تواڈے سامنے اہل بیت دی شان دا خطبہ پڑھنا. ہن جے دشمنی ہوے تے خطبے پڑھے جاندے نے. فرمایا اکٹھے ہو اہل بیت دی شان دا خطبہ پڑھنا. قربان جائیے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں نے اکٹھے کر کے آپ نے فرمایا سی اہل بیت دے نام دا خطبہ پڑھنا ہے. حضرات سیدنا ابو بکر صدیق آپ نے کئی گلاں ارشاد فرمائیاں انہاں دے وچوں آپ نے ارشاد فرمایا ارکبو محمد فی آل بیت گے. آپ نے فرمایا ہے لوگو جتھے تانوں نبی پاک دا کوئی بھی شہزادہ نظر آ جائے انہاں دی عزت کریا کرو. اگے حضور تسی تے امیر المومنین ہو وقت دے بادشاہ ہو تسی اپنے بارے کیوں نہیں درس دین دے. حضرات سیدنا ابو بکر صدیق آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابت. آپ نے فرمایا او لوگو ایک سائیڈ تے میرے شہزادے ہون ایک سائیڈ تے نبی پاک دے شہزادے فرمایا کہ میں اپنے شہزادیاں نو پیچھے کر کے نبی پاک دے شہزادیاں نو اٹھا لواں گا. حیرانی ہوندی ہے جناب وکھو وکھ کرن نو ترے ہوئے نے جی حضرت امیر معاویہ یوں تے یہ تے وہ تے وے فلاں. میں کہ تو ماندا امام حسین آ کدے اکھے جی میں جی مانتا ہوں. میں کہ ماندا امام حسین نے جدوں تلوار یزید کے خلاف چکی صحیح چکی. ہاں جی بالکل درست چکی تساں صحیح کہہ رہے ہو. میں کہا اے تو ماندا کہ میرے امام علی مقام نے ساری زندگی بڑے بہترین طریقے نہ گزاری. اکھے ہاں جی میں ماندا. میں کہا پھر ایک گل اے بھی دس دے جس امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ دے پتر دے مقابلے تے یزید دے مقابلے تے تلوار چک لئی اسی امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ دے مقابلے تے تلوار کیوں نہیں چکی. مینوں اس سوال دا جواب دے دے چھڈ دیو اس پاسے نو کہ روایتاں یہ وہ فلاں فلاں. صرف ایک کوئی سوال ہے میرا. تسی کہندے ہو کہ جناب حضرت امیر معاویہ یہ حضرت امیر معاویہ وہ. میرا ایک کوئی سوال ہے کہ جناب امام حسین نے یزید دے مقابلے تے تلوار چکی ہے امیر معاویہ دے مقابلے تے کیوں نہیں چکی. یہ سوال دا جواب مینوں لب دیو تسی. جو انعام کہو گے میں دے کے جاواں. اگر نہیں جواب پھر بک بک بند کر دو صحابہ کرام دے خلاف. قرآن دا فیصلہ لا تازرو وازرتم وزر اخرى
قرآن کہندا اللہ فرماندا ہے کہ کسی دی جان دا بوجھ گناہاں دا بوجھ کوئی دوجی جان نہیں چکے گی. یزید پلید ہے، بے ایمان ہے، بے غیرت انسان ہے، خبیث انسان ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ یہ جناب ایک صحابہ کرام دی شان ہے. اے گلے سونا کی جان گئے حضرت معاویہ، 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 اسلام کی وہ آن گئے حضرت معاویہ، اسلام کی وہ آن ہے حضرت معاویہ، اے گلے سنن کی جان ہے بولو حضرت معاویہ. رات کے چلو میرے آقا کریم دے دیوانے ہوں. حضرات میرے کو نا سوائق المحرکہ موجود ہے، اس چو دو گلاں مختصر انداز پڑھاں گا، ٹائم زیادہ ہو رہا، جڑیاں اگلیاں گلاں میں ساریاں ان شارٹ کر کے تواڈے سامنے رکھوں گا. حضرات توجہ کرنی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانے ہو. حضرات جناب ایک بادشاہ گزرے جیدہ نام متوکل باللہ. کی نام بادشاہ دا؟ ایک سوائق المحرکہ میرے کول موجود ہے، دیکھ سکتے ہو جناب. متوکل باللہ بادشاہ گزریا. جناب متوکل باللہ بادشاہ دا دور سی، تو اس دور چنا متوکل باللہ بادشاہ دے کول ایک عورت آئی. عورت آ کے کی کہندی ہے، آکھے جی میں سید زادی ہوں. اے توجہ کرنی ان گالے ذرا. آکھے میں سید زادی ہوں تے میری کوئی امداد کرو، میری کوئی امداد کرو. متوکل باللہ بادشاہ کہن لگا مینوں کیویں پتا چلے گا کہ تو واقعی سید زادی ہے؟ مینوں تحقیق کیویں ہوئے گی کہ تو واقعی سید زادی ہے؟ جدو متوکل باللہ نے گل کی اوتھے ہی نا ایک بندہ بیٹھا سی، کہن لگا حضور امام علی رضا تواڈے نیڑے ہی رہندے نے. امام علی رضا نو تو جاندے ہو نا؟ کہہ دو سبحان اللہ. پھر لوگ کہندے جناب ساڈے ہاں سٹیجاں تے اہل بیت دی شان نہیں بیان کیتی جاندی، کیوں کلیم صاحب ہیں؟ تے جدو بیان ہوئے ساڈے لوگ توجہ نہیں کردے. امام علی رضا اکھے نیڑے ہی رہندے نے، تے تسی امام علی رضا نو بلاؤ، دس دن کو شہزادے نے نبی پاک دے، وہ دسن گے کہ واقعی یہ سید زادی ہے جنے. امام علی رضا نو بلا لیا گیا. امام علی رضا آپ نو کہن لگے، متوکل باللہ بادشاہ کہن لگا حضور دسو انہیں سید زادی ہوندا دعویٰ کیتا، کیویں پتہ چلے گا کہ سید ہے جنے؟ آپ نے فرمایا کئی نشانیاں، جنہ چو ایک نشانی یہ وے کہ جڑا سید بندہ ہوئے گا نا، اصلی نسلی سید ہوئے گا، انہوں درندے کچھ نہیں کہندے، انہوں درندے کچھ نہیں کہندے. اگر بادشاہ سلامت ہونی کوئی ٹیسٹ کر لو. حضرات وہ جڑی سید زادی بنی پھرتی سی نا، وہ ایویں سی جویں سن 47 تو بعد کئی سید بنے. پہلے فقیر مشیر جو پتہ نہیں کی بعد جناب بن گئے سارا جو دل کردا. کئی جناب فقیراں نو چڑھیا ہوندا تے رانا 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 رانا، ایتھے جناب کچھ تے شہر جا کے رانا، ایتھے کچھ تے شہر جا کے جناب فلاں میاں صاحب تے یہ تے وہ. حالانکہ نسب بدلنے والے تے نبی پاک نے فرمایا اللہ دی لعنت برسدی ہے جڑا اپنا نسب بدل کے اپنا باپ بدل کے بیان کرنے دی کوشش کرے. حضرات بہرحال امام علی رضا نے فرمایا کہ ہونے ہی ٹیسٹ ہو جائے گا. اپنے جڑے تیرے شیر ہیں نا بادشاہ، انہاں شیراں دے سامنے اس عورت نو سٹ. وہ ہن چونکہ عورت بنی ایڈا ہی سی سید ہیں، اپنا نام لکھوا کے وہ ہاتھ جوڑ لے کے حضور مینوں معاف کر دیو، میں کوئی سید زادی نہیں، مینوں جان دیو، میں کوئی سید زادی نہیں. دیکھو امام علی رضا دی گل. حضرات جتھے پاک لوگ ہوندے نے نا، خبیث لوگ بھی نال نال اتھے ہی آندے نے. جناب ایک خبیث بیٹھا سی، ایک خبیث کہن لگا جی اے تسی عورت دے بارے تے فیصلہ کر چھڈیا تے امام علی رضا دا کیویں پتہ چلے گا کہ اے اصلی سید نے؟ استغفر اللہ.
اگے انہاں دا کیویں پتہ چلے گا؟ چلو انہاں دا ہی ٹیسٹ کر لو، آواز ذرا کھول کے رکھو، چلو انہاں دا ہی ٹیسٹ کر لو۔ حضرات امام علی رضا نے فرمایا کہ ٹینشن کا دیئے بادشاہ، 10 تیرے شیر کتھے نے، 10 تیرے شیر کتھے نے، میں آپا ہی جاننا، میں آپا ہی جاننا۔ انہاں دروازہ کھولیا، امام علی رضا نو اندر داخل کر کے نہ تو تالا لاتا، باہروں کنڈی لاتی کہ امام علی رضا باہر نہ نکلن۔ ہن لوگ سارے آلے دوالے کھڑے ہو گئے تماشا دیکھن کہ کی بن دیئے۔ حضرات شیر سامنے بیٹھے، امام علی رضا نے جدو شیراں ویکھیا سارے دوڑے، یکدم دوڑے کہ جویں کھا ہی لینا۔ کہ حضرات جدو آئے تے آندے امام علی رضا دے قدماں چ ڈگ کے تے جناب پیراں نوں چومن لگ پئے۔ تے شیراں گویا کہ جناب کی سانو دا دیتا، قربان جائیے جناب سیدی اعلیٰ حضرت آپ کنے سونے ترجمانے فرماؤں دے کہ تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ توجہ کرو، بڑی سونی گل ہے، اے بھی اس کتاب چ میں دکھان دا ذمہ دار ہوں، کتاب چ موجود ہے۔ حضرات ایک اللہ دے ولی کسی جگہ عصر دی نماز پڑھنے واسطے گئے نا، حافظ نصیر صاحب جدو عصر دی نماز انہوں نے جماعت دے نال پڑھی نا، لوکاں پہچان لیا یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ اللہ دے ولی بھی نے تے بڑے وڈے عالم دین نے۔ لوکاں کیا حضور اسی یہ چاہنے ہیں، یہ ہوں میں اپنے انداز چ سنا رہا گل میں، اگر میں اسی چاہنے ہیں کہ تسی سانو نا ایتھے اہل بیت دی شان سناؤ، اہل بیت دی شان سناؤ۔ اے گل بڑی مزیدار ہے، جنہیں سو کے گزار دیتی وہ دی قسمت ہی ستی ہے جناب۔ اکھے جی اہل بیت دی شان سناؤ، وہ اللہ دے ولی کہنے لگے ٹھیک ہے جے پاکاں دی گل ہے تے اسی ود ود کے سناواں گے۔ حضرات وہ اللہ دے ولی نے خون اہل بیت دی شان بیان کرنا شروع کیتی، کرتے جا رہے، تقریر ہوندی لمبی جا رہی، تقریر لمبی ہوندی جا رہی، لمبی ہوندی جا رہی۔ حضرات ویکھیا تے سورج ڈوبن لگا، ویکھیا تے سورج ڈوبن لگا۔ حضرات جدو ویکھیا سورج ڈوبن لگا، حضرات جوش دے عالم دے اندر بولے نے، کہن لگے نے او سورج میں تے امام حسین دا، میں تے اہل بیت دا منن والا ماں، میں تے انہاں دی شان بیان کر رہے ہیں، اگے نماز دا ٹائم ہو جانا ہے، پھر تقریر بند کرنی پہ جانی ہے۔ او سورج جے تینوں اہل بیت نال پیار ہے تے جنی دیر تک میری تقریر جاری ہے ڈبی نہ، ڈبی نہ، او ڈبی نہ، او ایتھے ہی رک جا۔ کہنے نے خدا دی قسم ہے جنی دیر بزرگاں دا دل کیتا اہل بیت دی شان ود چڑھ کے بیان کیتی، انی دیر تک سورج بھی رکے آئی رہا، جدو تقریر مکی ادو سورج گیا۔ ہن دیکھو نا میری گل سنو، تسی تے ویلے ہو، سورج تے ویلا تا نہیں ہے کہ نہیں؟ آپاں تسی ویلے ہی ہیں، ہاں جی جنہیں بھی کام ہونا آپاں تسی ویلے ہی ہیں۔ سورج تے کنا کام والا کہ اپنا ہلکا جہا کام چھڈے تے نظام بدل جاندا، لیکن اہل بیت دی تقریر سنن نوں سورج بھی روک گئے۔ اے کتاب چ لکھیا ابن حجر مکی اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا محدث میں اپنے کو چھڈ کے نہیں جان دیا، ہاں جی کوئی ایویں کہے کہ ایویں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اے مناقب علی چ جناب انہوں نے گل لکھی ہے۔ حضرات دیکھو اہل بیت دی شان کیسی کہ سورج بھی رک گیا، تے حضرات پھر اسی کیوں نہ کہاں گے عظمت آل نبی
بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا حضرات میرے نال مل کے پڑھ لو اچھی آواز نال عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ حضرات اگر تھوڑی جی نے تہاڈی توجہ جائے نا جہلم والی صاحب ایک اتھے بھی بجا ہویا جڑا کہندا بابے تے شے ہی کوئی نہیں کہندا بابے شے ہی کوئی نہیں حالانکہ ایدہ ہے ہی کوئی نہیں ایدہ ہے ہی کوئی نہیں اگلی گل نہیں میں سمجھنا تسی پینڈ والے ہو سمجھ دئیو کہندا بابے شے ہی کوئی نہیں میں کہا تیرا ہے ہی کوئی نہیں اوہ یعنی سامنے تیرے سیاستہ پئی ہوندی تینوں نظر کھا نہیں ہوندا اچھا حیرانی دی گل ہے انہاں نو دلیلاں کیوں نہیں نظر آوندیاں انہاں نو کیوں نظر نہیں آندا کہ بابا ہی سارا کچھ نہیں کہندا بابے شے کوئی نہیں آکھے جی حضور تو اے بیٹھے سامنے کتاباں چ انہاں نو دلیلاں کیوں نہیں نظر آوندیاں آ جدوں گل تساں سن لئی نا تے تانوں سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا جنہیں آ گل سن لئی اے میرے کول موجود ہے کتاب سنن ابن ماجہ کیڑی کتاب ہے یہ جناب سیاحت ستہ دے اندر ہے یا باہر ہے سیاحت ستہ دے اندر دی کتاب ہے نا یہ کہندے سیاحت ستہ دے اندر دکھاؤ بابے کی شین ہے میں کہا آجا میں تیریاں ناساں کھول دا تنوں لگ پتا جائے گا بابے کی شین ہے جناب ہے روایت دیکھو حدیث دا نمبر ہے 65 یاد کر لیو کتے نک پننا پے سکدا کی نمبر ہے جنگ کدوں لگی سی پہلی ساڈی جنگ 1965 اس نسبت نہ یاد کر لیو کی 65 نمبر حدیث ہے جناب روایت کی ہے حدثنا علی بن موسیٰ رضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب جناب یہ جڑی سند ہے ایدے وچ گل آندی ہے امام موسیٰ کاظم دی جناب اگے گل آندی ہے امام جعفر صادق دی جناب اگے گل آندی ہے حضرت جناب علی بن حسین دی اگے گل آندی ہے امام حسین دی جناب اگے گل آندی ہے حضرت مولا علی شیر خدا دی سارے اہل بیت دے آئمہ دی گل آندی ہے یہ سارے ہی پاپے نے یہ سارے ہی پاپے نے یہ سارے ہی پاپے نے ان ذرا توجہ کرنی جناب اے دے بارے جناب انہا کی دکھیا قال ابو سلط کی کہنے نے لو کوریا عادل اسنادو علی مجنون اللہ پارا کہنے نے خدا دی قسمیں اگر اے اہل بیت نامہ والی سند کسے پاگل دے اتے بھی پڑھ دیتی جائے وہ بھی صحیح ہو جائے گا میں کیا پتا چلیا اے کہنا بابے شاہی کوئی نہیں ایدی عقل تے پردہ پیا ہویا عقل تے ہی پردہ گویا کہ کہنا چاہیے تے کہہ سکتے ہیں اللہ بھی چاندہ ایدی عقل تے پردہ ہی رہے پاگل دا پاگل رہے کیونکہ جے آ شہ پڑھ لئی نا تے انہوں عقل آ جانی ہاں جی جے آ شہ پڑھ لئی تو انہوں عقل آ جانی تاں کر کے سامنے پئی ابن ماجہ بھی جڑی ترجمے آلی ہے ترجمے آلی وہ بھی نظر نہیں آندی میں تے عربی لے کے بیٹھا ترجمہ نہیں ہے جڑی ترجمے آلی نو وہ بھی نظر نہیں آندی حقیقتاً کدی بھی جڑا تانوں پونکے نا بابے کوئی شے نہیں او دے سامنے آ بابے رکھنے انہوں کہنا تیرا مرزا انجینئر دا نام لئیے ویسے ہی جناب الٹی آندی ہے اینا پاکاں دا نام اینا بابیاں دا نام لئیے وہ کہندے پاگل بندہ بھی ہوئے گا تے صحیح ہو جائے گا تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں طرح طرح دیاں گلاں کرداں اور علماء اس سند نو بیان کر دے آئے نے حضرات
بالکل ہن آخری حوالہ میرے سامنے آ گیا، اے کی یہ فتاوی رضویہ کون نے؟ ساڈے امام سید اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، ہاں جی یہ ساری پہچان نے۔ جڑا اج انہاں نوں نفی کر کے کسی اور شہر تے لے جان دی کوشش کرے او دی آپ نفی ہو جاندی ہے۔ یہ میرے امام نے جناب، میں تواڈے سامنے پڑھاں گا آپ کی فرماندے نے حضرات۔ آخری بس حوالہ تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 423 جلدہ نمبر 22۔ توجہ نہ سنیو، اج لوگ کہندے نے کہ سید چاہے حضرت امیر معاویہ دیاں گستاخیاں کری جائے تے کوئی مسئلہ نہیں، صحابہ کرام دیاں گستاخیاں کری جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے امام سید اعلیٰ حضرت آپ نے کی فرمایا؟ صفحہ نمبر 423 جلد نمبر 22 فرمانے نے سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے۔ سید سنی المذہب، جڑا مذہب سنی ہوئے گا فرمانے نے او دی تعظیم لازم ہے، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے، نفرت نہ کی جائے، نفس اعمال سے تنفر ہو، بلکہ اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق ہو کہ حد کفر تک نہ پہنچے جیسے تفضیل، تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی۔ ہاں اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچے، فرمانے نے اگر سید جیسے رافضی ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، قادیانی ہو جائے، نیچری ہو جائے، فرمایا اب اس کی تعظیم حرام ہے۔ جڑا رافضی ہو جائے، جڑا قادیانی ہو جائے، تسی کہندے لو سید قادیانی، میں تو انہوں دکھانا اپنے آپ قادیانی سید کو آندے نے، میں دکھانا۔ الحمدللہ میرا ایک عرصے تو ختم نبوت دا کام جاری ہے، جڑے میں جان دے نے، اے مولانا سفیان صاحب جان دے نے، ختم نبوت تے میرا بہت دیر دا ایک عرصے دا کام، ہر جمعرات نوں ساڈا ختم نبوت ایک کلپ اپلوڈ ہوندا ہے، مرزا قادیانی دی تحریراں دا اسی رد بیان کردے ہیں۔ حضرات میں جاندا قادیانی بھی اپنے آپ نوں سید لکھواندے ہیں، ہاں جی کیا ہن انہاں نوں من لئیے؟ لہذا ہر سید جڑا اپنے آپ نوں سید کہہ کے دین تے مارے ڈاکا تے یا مارے جناب صحابہ کرام دے بارے غلط گلاں کرے، حضرات ایداں دے بندے دی نہیں گل سنی جائے گی۔ اے پچھلے ہی صفحے تے اعلیٰ حضرت نے فرمایا صفحہ نمبر 420، آپ فرمانے نے سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام ہے، بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کو مولویہ یا کسی سید کو میروا بوجہ تحقیر کہے کافر ہے، اور آپ نے آگے کی فرمایا بلکہ علماء و انصار و عرب سے تو وہ مراد ہیں جو گمراہ بددین نہ ہوں، اور سادات کرام کی تعظیم ہمیشہ جب تک ان کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچے کہ اس کے بعد وہ سید ہی نہیں، نسب منقطع ہے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے نیچری، قادیانی وغیرہ وغیرہ اگرچہ سید مشہور ہوں، نہ سید ہیں نہ ان کی تعظیم حلال، بلکہ توہین و تکفیر فرض، اور روافظ کے یہاں تو سیادت بہت آسان ہے۔ آپ فرماتے رافضی تے منٹ جی سید بنا دیں دیا بندے نو، بہت آسان ہے۔ کسی قوم کا بندہ ہو رافضی ہو جائے 2 دن بعد میر صاحب یعنی سید ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ادھر تے سید دوڑے پھر دیں، جڑے اصل سید نے انہاں دی شانہ میں تواڈے سامنے بیان کر دیتی۔ ہاں جی اللہ پاک ساڈی حاضری نو قبول فرمائے۔ پیارے محترم بھائیو، اگر تسی چاہندے ہو کہ جناب ساڈا ماحول اچھا رہے، ساڈے عقیدے درست رہن،